بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ ماہ رمضان اور روزہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں حضرت مولانا عاشق الہی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ہر عمل کا ثواب 10 گناہ سے 700 گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ اس قانون سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ بندہ اپنی خواہش اور اپنے کھانے پینے کو میرے لیے چھوڑتا ہے۔ پھر فرمایا کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اس وقت ہوگی جب خدا سے ملاقات کرے گا، اور روزہ دار کے منہ کی بدبو خدا کے نزدیک مشک کی خوشبو سے عمدہ ہے، اور روزے ڈال ہیں جو گناہوں سے اور دوزخ سے بچاتے ہیں۔ اور جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو، گندی باتیں نہ کرے اور شور نہ مچائے۔ پس اگر کوئی شخص اس سے گالی گلوچ کرنے لگے تو لڑنے لگے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ لڑنا جھگڑنا گالی کا جواب دینا میرا کام نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب ماہ رمضان داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن جکڑ دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر رمضان کے ختم ہونے تک ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر رمضان کے ختم ہونے تک ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، اور ایک ندا دینے والا پکارتا ہے کہ اے خیر کے تلاش کرنے والے آگے بڑھ، اور اے برائی کے تلاش کرنے والے رک جا۔ ان 2 حدیثوں سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ اول یہ کہ شروع ماہ رمضان سے ہی جنت کے اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جو ختم ماہ تک بند نہیں کیے جاتے، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جو مہینہ ختم ہونے تک نہیں کھولے جاتے۔ دوسری بات، رمضان کا مہینہ آنے پر شیاطین اور سرکش جنات جکڑ دیے جاتے ہیں۔ تیسری بات، ایک منادی روزانہ رمضان کی راتوں میں پکار کر کہتا ہے، اے نیکی کے تلاش کرنے والے آگے بڑھ، اور اے برائی کے تلاش کرنے والے رک جا۔ چوتھی بات، رمضان میں روزانہ رات کو اللہ جل شانہ بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ رمضان المبارک بہت ہی خیر و برکت کا مہینہ ہے اور نیکیوں کا مہینہ ہے۔ اس میں اجر و ثواب خوب زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور ایک فرض کا 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے، جیسے کہ خطبہ نبوی میں گزر چکا ہے۔ اس ماہ میں نیکیوں کی ایسی ہوا چلتی ہے کہ خود بخود طبیعت نیکی پر آ جاتی ہے، اور اللہ کا منادی بھی نیکی کرنے والوں کو ترغیب دے کر آگے بڑھاتا ہے۔ لا محالہ ایسی صورت میں مومن بندے خوب زور و شور سے نیکیوں میں لگ جاتے ہیں۔ جو شخص دوسرے مہینوں میں 2 رکعت نماز پڑھنے سے جان چھڑاتا ہے، وہ رمضان میں 5 وقتہ نماز اور تلاوت کا پابند ہو جاتا ہے، اور نہ صرف 5 وقتہ فرض پڑھتا ہے بلکہ عشاء کے فرضوں کے بعد تراویح کی خوب لمبی 20 رکعتیں خوشی خوشی کے ساتھ ادا کر لیتا ہے۔ بہت سے شرابیوں کو دیکھا گیا ہے کہ اس ماہ میں شراب چھوڑ دیتے ہیں اور حرام خور حرام کھانے سے باز آ جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ وان صامہ۔ شرعاً جسے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہ ہو اور عاجز کرنے والا مرض بھی لاحق نہ ہو،
اس نے اگر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا تو عمر بھر روزے رکھنے سے بھی اس ایک روزے کی تلافی نہ ہوگی، اگرچہ بطور قضا عمر بھر روزے بھی رکھ لے۔ بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے، اور موسم کے اعتبار سے اشیاء و اجناس کی قیمت بڑھتی اور چڑھتی ہے۔ ماہ رمضان المبارک فرض روزوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اگر کسی نے اپنی بدبختی سے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، اس کے نامہ اعمال میں گناہ کبیرہ تو لکھا ہی گیا، اور روزہ رکھنے پر جو ثواب عظیم اور بہت بڑی خیر و برکت سے محرومی ہوئی وہ اس کے علاوہ ہے، جو بہت بڑا نقصان ہے۔ اس ایک روزے کے عوض اگر عمر بھر بھی روزے رکھے تب بھی وہ بات حاصل نہ ہوگی جو رمضان میں روزہ رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ ہاں، ایک روزہ قضا کی نیت سے رکھ دینے سے مسئلے کے اعتبار سے تو یہ کہہ دیں گے کہ قضا رکھنے کی ذمہ داری سے سبکدوشی ہو گئی، اور ضابطے کی قضا رکھنے سے قضا رکھنے کا جو حکم ہے اس کی تعمیل ہو جائے گی، لیکن یہ خیال کر لینا کہ اس سے ثواب کی تلافی ہو جائے گی جو رمضان میں روزے رکھنے سے ملتا ہے، اور وہ برکتیں بھی نصیب ہو جائیں گی جو رمضان میں روزہ رکھنے سے حصے میں آ جاتی ہے، غلط خیال ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک آخرت کی کمائی کا مہینہ ہے۔ یوں تو مومن بندوں کو زندگی کے ہر لمحے میں آخرت کی کمائی میں لگا رہنا چاہیے، لیکن خاص طور سے رمضان المبارک میں اس کا خاص اہتمام کریں، کیونکہ رمضان المبارک آخرت کی کمائی کا بہت بڑا سیزن ہے۔ دنیا کمانے کے جیسے مختلف مواقع آتے رہتے ہیں، مثلا سردی میں گرم کپڑے والوں کی خوب کمائی ہوتی ہے، اور عید پر درزی خوب پیسے کما لیتے ہیں، اور جیسے بارش میں ٹیکسی والوں کی خوب چاندی بن جاتی ہے، اسی طرح آخرت کی کمائی کے لیے بھی مواقع آتے رہتے ہیں۔ روزہ داروں کے لیے جنت کا ایک خاص دروازہ ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک کا نام ریان ہے، اس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ اسی طرح روزے میں جہاں ظاہر و باطن کا تزکیہ ہوتا ہے، وہاں صحت و تندرستی بھی حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ حافظ منذری رحمہ اللہ نے الترغیب والترہیب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جہاد کرو غنیمت حاصل ہوگی، روزے رکھو تندرست رہو گے، سفر کرو مالدار ہو جاؤ گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا بالکل حق ہے، آنکھوں کے سامنے ہے۔ ڈاکٹر و اطباء بھی یہ بات بتاتے ہیں کہ روزہ کا صحت جسمانی سے خاص تعلق ہے، اور رمضان میں جو ماجرا سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ 12-14 گھنٹے خالی پیٹ رہ کر افطار کے وقت نرم گرم دال، پکوڑے، کچے پکے چنے اور طرح طرح کی چیزیں چند منٹ کے اندر معدے میں پہنچ جاتی ہیں، اور کچھ بھی کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، یہ صرف روزے کی برکت ہے۔ اگر طبی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس طرح خالی پیٹ اناپ شناپ برتی کر لینے کی وجہ سے معدہ سخت بیمار ہو جانا چاہیے۔ آج کل بہت سے ہٹے کٹے تندرست و توانا اور تن و مند لوگ رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتے، ذرا سی بھوک و پیاس اور معمولی سی بیڑی سگریٹ اور پان تمباکو کی طلب پوری کرنے کی وجہ سے روزے کھا جاتے ہیں اور سخت گناہگار ہوتے ہیں۔ زبردست بزدلی اور بے ہمتی بلکہ بہت بڑی بے وفائی ہے کہ جس نے جان دی، اعضاء دیے، انسانیت کا شرف بخشا، اس کے لیے ذرا سی تکلیف گوارا نہیں۔ رمضان کے روزے رکھنا ان 5 ارکان میں سے ہے جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ جس نے رمضان کے روزے نہ رکھے اس نے اسلام کا ایک رکن گرا دیا اور سخت مجرم ہوا۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔